حادثہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ عملاً ہر محاذ پر ناکام ہے، یہ نااہل ثابت ہو گئے ہیں۔ ان کی تمام پالیسیاں عوام دشمنی پر مبنی ہیں۔ ریاست مدینہ کے نظام کی بات کر کے لادینیت اور قادیانیت کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ معاشی بحران کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، گیس، تیل اور IMF کے اقدامات پر ٹیکسوں کا بوجھ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ احتساب کی بجائے کرپٹ مافیا کے سامنے حکومت سرنڈر کر چکی ہے اور اب احتساب کو صرف انتقام اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ احتساب سب کا نعرہ بے جان کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی جو بڑی توقعات تھیں اس حکومت سے، لیکن ماضی کی طرح وہی ظلم کا اور کالا قانون قائم ہے۔ سی پیک منصوبہ عملاً سست روی کا شکار ہے، بالخصوص بلوچستان کو جو اس کے فوائد ملنے چاہیے اس طرف کوئی سنجیدہ توجہ نہیں ہے۔ بلدیاتی ادارے غیر فعال اور مفلوج کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی PTI حکومت کے منہ پر ایک ذلت امیز تماچا ہے۔ کشمیر پر سودے بازی اور مودی کے ظالمانہ اقدامات کو جو سند دی جا رہی ہے یہ کشمیریوں کے لیے بھی اور 22 کروڑ عوام کے لیے المناک ہے۔ عمران خان صاحب نے سیاست میں بد زبانی، بد کلامی، تکبر اور غرور کی سیاست کو عروج دیا ہے۔ اسی وجہ سے شدت اور عدم برداشت، انتہا پسندی اور سیاسی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ اندرون سندھ کے عوام کرپشن، بدامنی اور لوٹ مار سے تنگ ہیں۔ بلدیاتی نظام وہاں ختم ہو چکا ہے۔ کراچی کے عوام سڑکوں پر ہیں اور جماعت اسلامی
کراچی کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کل 28 مارچ کو کراچی میں فقید المثال عوامی احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ کراچی کے عوام اور بلوچستان کے عوام اپنے حقوق کے مطالبے میں تنہا نہیں، پوری قوم ان کی پشتبان ہے۔ یہ وقت اب دور نہیں ہے کہ اسلام آباد میں اور کراچی میں پی ٹی آئی اور پی پی حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک اور احتجاج منظم ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی سینٹ، قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی واضح دو ٹوک حکمت عملی ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہم پی 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 اور مسلم لیگ کے اور سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پابند نہیں ہیں، اور اپوزیشن کردار کے لیے ہماری اپنی حکمت عملی ہے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہر حکومت نے ہی حشر نشر کیا۔ بلوچستان کے عوام کو دھڑوں، گروہوں اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم کر کے ہر دور کے حکمران ٹولے نے اپنے مفادات مکمل کیے ہیں اور عوام سے تعلیم، روزگار، کاروبار اور زراعت کی ترقی کا حق چھین لیا ہے۔ بلوچستان کے عوام کو جان، مال، عزت کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ باپ سرکار نے بلوچستان کی سیاسی اور حکومتی تاریخ میں ایک بہت ہی شرمسار کردار ادا کر رہی ہے۔ انتخابات یہ عوام کے حقوق کا پاسبان ہے، لیکن شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا عملاً کچومر نکال دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے انتخابی اصلاحات کے لیے سفارشات تیار کی ہیں۔ ہم یہ مسودہ تمام جمہوری قوتوں کے پاس لے کر جائیں گے، انہیں قومی ڈائیلاگ کی دعوت دیں گے اور ہم یہ باور کرائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات اور عوام کے آئینی حقوق
خیرات کی صورت میں ہماری جولی میں نہیں ڈالیں گے۔ جمہوری قوتوں کو اقتدار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر سجدہ ریزی کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا اور جمہوری حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انتخابات 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن 1970 کے بعد سے آج تک یہ 5 سال کی مدت جمہوریت، پارلیمان اور عوام کے لیے ہولناکی اختیار کر گئی ہے۔ اس مدت کو بھی کم کر کے 4 سال کرنا یہ ملک کی ایک جمہوری ضرورت بن چکا ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کو عملاً مفلوج کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننسز کے ذریعے پورا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک قومی حیثیت کو تبدیل کر کے IMF کے تابع کر دیا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ آرڈیننس فوری طور پر واپس لیا جائے اور قومی بینک کی قومی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ IMF کے ذریعے تعلیمی نظام، مساجد و مدارس کے لیے قدغنیں، ٹیکس، تیل اور گیس کی قیمتیں مقرر کرنا عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان حکومت کو اپنی ناکامیاں تسلیم کرنی چاہیے۔ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ویژن ہے، نہ ان سے ملک چل رہا ہے۔ اس لیے قبل از وقت انتخابات نوشتہ دیوار ہیں۔ اگر اس طرف پیش رفت نہ کی گئی تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی بڑا قومی سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں، پینشنرز بھی، جو بے سہارا اور لاوارث ہیں۔ ہم احتجاجی ملازمین کے مطالبے کو جائز سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے فوری اقدام کیا جائے۔ جماعت اسلامی ان کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، جبکہ کل جو الیکشن ہوئی اس میں آپ کے پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے ان کو آپ نے سپورٹ کیا، اور اس سے پہلے میڈیم کے پلیٹ فارم کو آپ نے وقتاً فوقتاً سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جی کہ یہ میڈیا کا حسن ہے اور اس کی عظمت ہے۔ وہ جس چیز کو چاہو اپنی مرضی سے پینٹ کرتی ہے۔ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہم نے کسی مرحلے پر ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ سینٹ میں میری بھی تو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون
یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کی ذمہ دار ہے. اگر وہ کل اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنی بھی جو درخواست ہے وہ فائل کرتے پھر ووٹنگ کا مرحلہ آتا. اب یہ جو سینٹ چیئرمین کے لیے بھی جو حربہ استعمال کیا گیا وہی اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی طریقہ واردات استعمال کیا گیا. حکومت کو بہت تیزی تھی کہ وہ جلدی سے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کر دے، تو اس لیے یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ بھی ہم اپوزیشن میں ہیں، سینٹ میں بھی اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کے بینچ پر بیٹھیں گے، لیکن ہم پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے کسی فیصلے کے پابند نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، ملک میں ایک تو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ایک انارکی کی صورتحال ہے، اور اس تمام صورتحال میں گزشتہ 2.5 سال گزر گئے حکومت کو، لیکن جو جماعت اسلامی کا احتجاج اس طرح نہیں رہا کہ حکومت کو پریشر ڈیولپ کرتا کہ وہ مہنگائی کو کم کرتا یا دیگر جو مسائل ہیں مشکلات لوگوں کے وہ حل ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھے جس کی بنا پہ آپ نے ایسا کوئی اقدامات نہیں ہوئے؟ میرا خیال ہے جی ایسا کہیں تو نہیں ہے کہ آپ کی ڈوریں کسی اور کیا ہوتے ہیں؟ لیکن جماعت اسلامی کی ہر جد و جہد، اس کے مشن اور نصب العین کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کسی دنیاوی طاقت سے نہ خوف زدہ ہیں، نہ ڈرتے ہیں اور نہ ان کے پابند ہیں. نہ ہی اقتدار لینے کے لیے ہم کسی چور دروازے کے قائل ہیں. ہماری تمام تر جد و جہد جو ہے وہ عوامی جد و جہد ہے، اور عوام کی بنیاد پر ہی ہماری جد و جہد ہے. تو اس لیے یہ جو اب حکومت کی نااہلی اور ناکامی خود آپ نے بتائی ہے، 2 سال کے بعد اب مزید 9 ماہ بھی گزرنے والے ہیں. انشاءاللہ 9 ماہ کے بعد کوئی عوامی احتجاج کا نتیجہ ضرور آئے گا. سر یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے وفاقی حکومت کی ناکامیاں گنوائی ہیں، کیا اس ناکامیوں کے خلاف عوام کو متحد کر کے سڑکوں پہ لا کے پی ڈی ایم کی میرا خیال ہے جی کہ پی ڈی ایم کی سیاست تو ان کی اپنی ہے نا، اور وہ خود اپنے جواب دہ ہیں یا اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے پہلے مرحلے پر پورے ملک میں بڑے جلسوں کی ایک ترتیب کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بڑے پیمانے پر پورے ملک میں حلقہ جات کی بنیاد پر عوامی احتجاج کو منظم کریں گے، اور پھر اس کے آخری مرحلے پہ ہم ایک ملکگیر بڑے احتجاج کی طرف جانے کا مرکزی مجلس شورا فیصلہ کرے گی. ہم اسی حکمت عملی کے تحت ایک مسلسل عوام سے رابطے میں ہیں اور عوام کو منظم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام اور عوام دشمن جو نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ سب کو آزمایا ہے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم ملک کو بحرانوں سے نجات دلائیں گے. یہی بلوچستان ہے جس میں بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سیٹلرز ہیں، ہزارہ ہیں، دیگر اقوام ہیں. ان سب کے درمیان اگر کوئی سیمٹنگ فورس ہے اور سب کے لیے ایک اتحاد کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، وہ جماعت اسلامی ہی ہو سکتی ہے. کوئی اور پارٹی بلوچستان کے عوام کو برابری کی بنیاد پر حقوق نہیں دلوا سکتی. جماعت اسلامی یہ کردار ادا کر سکتی. بہت شکریہ جی.